بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کتنے بیٹے تھے اور کتنی بیٹیاں تھیں اور ان کے کیا کیا نام ہیں۔ اس طرح کی معلومات زیادہ تر مسلمانوں کو نہیں ہوتی ہے۔ اگر کوئی یہ پوچھ بیٹھے کہ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کتنے بیٹے اور کتنی بیٹیاں ہیں، اور اگر آپ کو معلوم نہ ہو تو آپ انہیں کیا جواب دو گے؟ ایسے میں کیا آپ شرم سے پانی پانی نہیں ہو جاؤ گے؟ اور اگر آپ اس چیز کا جواب نہیں دے پائے تو آپ کا مسلمان ہونا ہی بیکار ہو جائے گا۔ اسی لیے پیارے ناظرین، آج کی یہ ویڈیو آپ سبھی کے لیے بہت ہی خاص ہے، کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بیٹے اور بیٹیوں کے بارے میں پوری معلومات دینے والے ہیں۔ اسی لیے آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، اور اگر آپ کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سچی محبت ہے تو کمنٹ باکس میں یا رسول اللہ ضرور لکھیں۔ اس ویڈیو کو آپ لائک کر کے اپنے دوستوں میں شیئر بھی کر دیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ معلومات پہنچ جائے۔ تو چلیے ناظرین، شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ ہم پہلے تو آپ کو حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بیٹیوں کے بارے میں بتاتے ہیں، یعنی کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کتنی بیٹیاں ہیں اور ان کے کیا کیا نام ہیں۔ اس کے بعد ہم آپ کو ان کے بیٹوں کے بارے میں بھی بتائیں گے۔ اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں، اور وہ سبھی کی سبھی بیٹیاں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے تھیں۔ پہلی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ پیارے ناظرین، اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سب سے بڑی بیٹی حضرت زینب تھی۔ حضرت زینب جب پیدا ہوئی اس وقت آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عمر مبارک 30 سال کی تھی۔ حضرت زینب کا نکاح اپنے خالہ کے بیٹے ابو العاص کے ساتھ ہوا۔ زینب نے اسلام اپنی ماں خدیجہ کے ساتھ قبول کیا، یعنی کہ وہ اپنی ماں حضرت خدیجہ کے ساتھ ہی اسلام میں داخل ہوئی تھی، لیکن ان کے شوہر ابو العاص ابھی بھی مکہ کے کافروں کے ساتھ میں تھے، اسی لیے وہ پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کر کے نہیں آ پائی۔ جنگ بدر میں ابو العاص قید ہو کر آئے۔ جب وہ رہا ہوئے اسی وقت وہ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے یہ کہہ گئے تھے کہ وہ حضرت زینب کو ہجرت کی اجازت بھی دیں گے۔ اس وجہ سے حضرت زینب مدینہ جانے کو تیار ہوئیں، لیکن حبار بن اسود نے ایک نیزہ تان کر مارا، جس سے حضرت زینب نیچے گری اور ان کا حمل ساقط ہو گیا، یعنی کہ ان کا حمل ختم ہو گیا، لیکن وہ کسی طرح مدینہ اپنے والد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گئیں، اور پھر ان کا انتقال 8 ہجری میں ہوا۔ حضرت زینب نے اپنے پیچھے ایک بیٹی حضرت امامہ کو چھوڑ دیا تھا، اور ابو العاص جب مسلمان نہیں ہوئے تھے تب کافروں نے انہیں اس بات پر بہت اکسایا تھا کہ وہ زینب کو طلاق دے دے، لیکن انہوں نے انکار کر دیا، اور پھر سیدنا زینب کے مدینہ جانے کے کچھ دنوں کے بعد وہ بھی مسلمان ہو گئے تھے۔ دوسری بیٹی حضرت رقیہ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دوسری بیٹی رقیہ تھیں۔ پیارے ناظرین، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش اس وقت ہوئی جب حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عمر مبارک 33 سال کی تھی۔ حضرت رقیہ کا نکاح مکہ میں حضرت عثمان بن عفان کے ساتھ ہوا تھا۔ جب مکہ کے کفار ایمان والوں کو تکلیف دینے اور ان پر ظلم کرنے کی حد پار کر رہے تھے، تب دونوں حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اجازت سے مسلمانوں کے ساتھ حبس میں رہنے چلے گئے۔ حبس میں اللہ تعالیٰ نے ان جوڑے کو ایک بیٹا عطا کیا، انہوں نے اس کا نام عبداللہ رکھ دیا۔ جب بدر کی جنگ ہوئی تب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بدر کی طرف تشریف لے جا رہے تھے۔ اس وقت حضرت رقیہ بیمار تھیں۔ ان کی تیمارداری اور دیکھ بھال کرنے کے لیے ان کے شوہر حضرت عثمان کو مدینہ میں چھوڑا گیا تھا، اسی لیے حضرت عثمان لڑائی میں شامل نہیں ہو پائے، لیکن اسی بیماری میں رقیہ کا انتقال ہو گیا۔
جس وقت حضرت زید بن حریث جیت کی خوشی لے کر مدینہ آئے تھے، اس وقت حضرت رقیہ کو دفن کیا جا رہا تھا۔ ان کے بیٹے عبداللہ ان کی ماں کے بعد 2 سالوں تک زندہ رہے۔ ان کی عمر 6 سال کی تھی کہ ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ تیسری بیٹی ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پیارے ناظرین، حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تیسری بیٹی تھی ام کلثوم۔ ناظرین، حضرت رقیہ کے انتقال کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی کی شادی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ 3 ہجری میں کی۔ اسی لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 2 نوروں والا کہا جاتا ہے، کیونکہ ان کے نکاح میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں آئیں۔ یہ ایک ایسی نعمت تھی جو کسی دوسرے کے پاس نہیں تھی۔ لیکن 9 ہجری میں ام کلثوم کا بھی انتقال ہو گیا۔ ان کے کوئی بچے نہیں تھے۔ ام کلثوم کو حضرت رقیہ کے یعنی ان کی بہن کے ہی بغل میں دفن کیا گیا تھا۔ چوتھی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی چوتھی بیٹی تھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت فاطمہ کا نکاح بدر کے واقعے کے بعد احد کے واقعے سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کر دیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 5 اولادیں ہوئیں۔ نمبر 1 حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نمبر 2 حضرت حسین، نمبر 3 محسن، نمبر 4 ام کلثوم اور نمبر 5 زینب۔ ناظرین، سوائے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کسی اور صاحبزادی سے حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نسل کا سلسلہ نہیں چلا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت فاطمہ بات چیت میں بالکل نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرح ہی تھی۔ پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات کے 6 مہینے کے بعد یعنی کہ رمضان 11 ہجری میں حضرت فاطمہ نے انتقال فرمایا۔ آپ اس دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ ناظرین، پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ 4 بیٹیاں تھیں۔ اب آپ کو حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بیٹوں کے بارے میں بتاتے ہیں، یعنی کہ آپ کے کتنے بیٹے تھے اور ان کے کیا کیا نام ہیں۔ نمبر 1 سب سے پہلے بیٹے تھے حضرت قاسم۔ ناظرین، پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سب سے بڑے بیٹے کا نام قاسم تھا، جو حضرت خدیجہ سے تھے۔ جب وہ پاؤں پر چلنا سیکھ گئے تھے اور 2 سال کے تھے تب ہی ان کا انتقال ہو گیا۔ نمبر 2 دوسرے بیٹے تھے عبداللہ۔ پیارے ناظرین، حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دوسرے بیٹے کا نام عبداللہ کو طیب اور طاہر کا نام بھی دیا گیا تھا۔ ان کی پیدائش مکہ میں ہوئی تھی اور مکہ میں ہی ان کی وفات ہوئی۔ ان کی جب وفات ہوئی تو کافر یہ سمجھ رہے تھے کہ بیٹا نہیں بچا تو محمد کا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا۔ تو ناظرین، اسی بات کے اوپر سورۃ کوثر اللہ تعالیٰ نے نازل کی تھی۔ حالانکہ ان کافروں کو اپنی اولاد پر غرور تھا، انہی کا آج کوئی نام لینے والا نہیں، اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام لینے والے کسی سے چھپے نہیں ہیں۔ پیارے ناظرین، حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تیسرے بیٹے تھے حضرت ابراہیم۔ وہ بھی چند سال تک ہی زندہ رہے۔ آپ کا 17 یا 18 مہینے میں ہی ہجرت کے وقت ہی انتقال ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے چھوٹے بیٹے کی موت پر بہت دکھی تھے۔ جب حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا، حقیقت میں یہ آنکھیں آنسو بہاتی ہیں اور یہ دل دکھی ہے، لیکن زبان سے ہم ایسا کچھ نہیں کہتے ہیں جو ہمارے اللہ کو ناراض کرتا ہے۔ حقیقت میں ابراہیم، ہم تمہاری جدائی میں دکھی ہیں۔ اس کا حوالہ ہے بخاری شریف۔ اگر ہم اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی پر ایک نظر ڈالیں تو ہمیں سیکھنے کے لیے بہت سارے سبق ملیں گے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بیٹے اور بیٹیاں دیے۔
لیکن اللہ نے بچوں کو ایک ایک کر کے اپنے پاس بلا لیا، اور اس سے پہلے اللہ کے نبی کے ماں باپ دادا چچا اور انہیں بھی ایک ایک کر کے سب کو بلا لیا جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ان کی ضرورت تھی۔ ایک کے بعد ایک غموں کا سلسلہ پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر پڑتا گیا، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی پورے انسانیت کے لیے ایک نمونہ تھی۔ اسی لیے اللہ کو سامنے رکھتے ہوئے آپ نے صبر کیا اور پوری دنیا کو یہ سبق دیا کہ اگر کوئی مصیبت تم پر پڑے تو اس پر صبر کیسے کرنا ہے۔ پیارے ناظرین، امید کرتے ہیں آپ کو آج کی یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ اسے ہر بار کی طرح لائک کریں اور اپنے دوستوں میں اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں۔